بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مد کی اقسام احمد جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے مد کی جو اقسام بیان فرمائی ہیں، تو سب سے پہلے بڑی جو قسم ہے وہ تین نام بتائے: مد واجب، مد جائز اور مد لازم۔ مد واجب پہلے نمبر پر اس کی ایک ہی قسم ہے، مد جائز کی تین قسمیں ہیں، یہاں اتنی بتائی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر مد لازم۔ نمبر ایک مد واجب متصل، سبب کے اعتبار سے اس کا نام متصل ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا ہو، حرف مدہ کے بعد اسی کلمے کا ہو۔ ایک لفظ ہے اسی کلمہ میں ہو اور ایک ہے اسی کلمے کا ہو۔ اسی کلمے کا ہو کا مطلب کہ حمزہ اس کلمے کا جز ہو۔ اگر حمزہ کو ہٹا دے تو وہ کلمے ختم ہو جاتا ہے، کلمہ بھی مکمل نہیں رہتا۔ مثلا یا ایھا المزمل یا ہؤلاء، تو ہؤلاء اس میں دو مدیں ہیں۔ تو پہلی جو مد ہے اس کے بعد حمزہ لکھا ہوا اسی کلمہ میں ہے لیکن اس کلمے کا نہیں ہے۔ اسی طرح یا ایھا الکافرون، تو یا جو ہے حرف ندا آگے حمزے کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے، تو حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں لکھا ہوا تو نظر آ رہا ہے لیکن اس کلمے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرف مدہ۔ تو یہاں پر یا جو ہے ندائیہ علیحدہ ہے اور حمزہ علیحدہ ہے، تو اس لیے وہ مد منفصل ہو گئی، الفاظ یاد رہنے گے۔ حرف مدہ کو حمزہ اسی کلمے کا ہو، یعنی اس کا جز ہو۔ تو یہ اسی کلمے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ بعض جگہ پہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں تو ہے لیکن اس کلمے کا اور حکم کے اعتبار سے یہ بات ہے، حکم کے اعتبار سے، سبب کے اعتبار سے متصل، حکم کے اعتبار سے واجب۔ نمبر دو مد منفصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کی شروع نہیں ہے، دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کہنے کی وجہ یعنی سبب کی وجہ سے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ کا جو سبب ہے حمزہ وہ دوسرے کلمہ کے اندر ہے، فاصلے کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں۔ لیکن حکم کے اعتبار سے جائز، حکم کے اعتبار سے کیا ہے؟ جیسے اِنَّا اعطینا، کیسے پڑھیں گے؟ ورنہ کر دیتے ہیں، مت چھوڑ دیتے ہیں، مت کیجیے بھائی۔ آگے مد عارض لفظی، مد عارض لفظی حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے رب العالمین، اسی طرح مد عارض لین، حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف کی وجہ سے ہو، جیسے من خوف، تو یہ تینوں کا حکم کیا ہے؟ جائز۔ کیا حکم ہے ان کا؟ جائز کا کیا مطلب ہے؟ جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آپ مد بھی کر سکتے ہیں اور مد کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، عام الفاظ میں، یعنی اس میں مد بھی جائز ہے، مد بھی کر سکتے ہیں اور اس میں قصر بھی ہے۔ لیکن جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ، یعنی ایک جگہ مت چھوڑ دی دوسری جگہ کر دی، تو جائز کا یہ مطلب
یہ بات سمجھنے والی ہے اصل جائز کا یہ مطلب نہیں ہے ایک جگہ مت کر لی دوسری جگہ چھوڑ دی، نہیں، جائز کا مطلب کیا ہے کہ دونوں طریقوں میں سے ایک طریق کو روایت حفظ کے مطابق اختیار کرنا پڑے گا، شروع سے لے کر تلاوت کے آخر تک ایک ہی طریق کو لے کر چلنا پڑے گا۔ اگر مد کر رہے ہیں شروع سے آخر تک مد کرنی ہوگی، اور اگر قصر کر رہے ہیں تو شروع سے آخر تک قصر کرنی ہوگی، یہ ہے جائز کا۔ تو جیسے مد منفصل میں یہ جائز، اس کا حکم جو جائز ہے، اسی طرح ان کا بھی حکم یہی جائز ہے۔ ان کا حکم بھی کیا ہے؟ یہ مد بھی کر سکتے ہیں بغیر مد کے بھی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ مد عارض وقفی میں طول اولا ہے اور اس میں قصر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جائز کا مطلب ان کے اندر میں پڑھ کر بتاؤں کیسے، مثلا قصر کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ قصر کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہیں گے طول کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ طول کے ساتھ۔ اور عارض بین میں قصر ہو رہا ہے، ان اس کو من خوف زیادہ مد نہ کرنا یہ بہتر ہے، لیکن اس میں مد کرنا بھی جائز ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مد کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ ہے جی، متصل، منفصل، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ جی، اس کے بعد مد لازم، مد لازم کی پھر 5 قسمیں، کتنی قسمیں؟ اور مد لازم کو امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 قسم کو ایک شعر کے اندر ان کی تعریف کر دی، اور کیا فرمایا کہ مد لازم وہ ہے کہ جس میں حرف مدہ کے بعد ہر حال میں، یعنی حالین انہوں نے ذکر کیا، حالین دونوں حالتوں میں وصلاً بھی سکون ہو، وقفاً بھی سکون ہو۔ اصل مطلب کیا ہے کہ وقف کو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کہ اس میں سکون ہی ہو، حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ سکون ہی ہو، تو یہ ہے مد لازم۔ چونکہ سکون حرف مدہ کے بعد لازمی ہے، تو سکون لازمی ہونے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ تو گویا کہ مد لازم کا نام، مد لازم ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ سبب کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ سبب کی وجہ سے۔ البتہ اس کی مقدار میں جو ہے اسی طریقے سے مکمل، یعنی طول ہی کریں گے، اس میں جائز گنجائش نہیں ہے، اس میں چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، لمبی بات کرنا پڑے گی۔ اب یہ جو حرف مدہ کے بعد سکون لازم ہوگا، یہ اب تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ یہاں میں بتاتا ہوں مد لازم کلمے میں فرق ہے۔ حرف مدہ کے بعد تجدید جو ہے اسی کلمہ میں، حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں، جیسے حاجہ، کیسے؟ یہاں ہم نے شرط پڑھی، کیا پڑھی ہم نے؟ شرط۔ لیکن میں نے تعریف کیا بتائی، جزل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ سکون ہو لازمی، تو یہاں سکون نظر نہیں آ رہا۔ تو جو حرف مشدد ہوتا ہے، مشدد حرف میں پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ شاباش، پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ تو اس ساکن کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہیں گے یہاں پر سکون لازمی ہے۔ بات سمجھ آئے؟ آگے چلتے ہیں۔ مد لازم قلبی مخفف، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمے میں ہو، پھر کلمے
حرف مدہ کے بعد سکون اصلی اسی کلمہ میں ہو، جیسے آن آنا، تو یہاں پر تو سکون نظر آ رہا ہے، یہ حمزہ کھڑی زبر میں مد ہے، ٹھیک ہے، یہ جزم ہے، یہ سکون ہے، سمجھ آئی بات؟ تو کھڑی زبر میں الف مدہ اور لام کیا ہے؟ بولے بیٹا ساکن۔ تو یہ تو بالکل آسانی سے سمجھ کے آگے چلتے ہیں۔ مد لازم حرفی مقطع، جی 3 حرفی مقطعات میں حرف مدہ کے بعد شاد ہو، 3 حرفی مقطعات میں جی کیسے بھی، جیسے الف لام، کیسے جہاں رک گئے تو اب ہمیشہ سمجھ آ گیا، لام زبر الف لا، الف مدہ تھا، الف مدہ کے بعد آگے میم پر کیا آ گئی؟ لام، میم پر کیا آ گئی؟ بات سمجھ آئے؟ تو یہ جو پہلی شد جہاں پر غنہ کیا ہم رکے ہیں، تو یہاں پر یہ پہلے والی شد اور پہلے والی میم مراد ہے، تو اس لیے کہیں گے الف لام میم میں پہلی میم، الف لام میم میں پہلی میم میں ہم نے غنہ کیا نا جی۔ اچھا اب اس سے آگے کیا ہے؟ میم، کیسے؟ اس کی میم آخر میں کیا ہے؟ ساکن، اس کی میم آخر میں ساکن، ٹھیک ہوگی؟ تو یہ ہوگی مد لازم حرفی مثقل۔ تو حرفی مثقل میں بھی اصل کے اعتبار سے جو میم مشدد ہے اس میں پہلی میم کیا تھی؟ ساکن تھی، اس لیے سکون لازمی تھا، اس لیے اس کا نام مد لازم رکھا ہے۔ نمبر 4 مد لازم حرفی مخفف، 3 حرفی مقطعات میں جی حرف مدہ کے بعد کیا ہو؟ سکون، سکون اصلی ہو، حرف مدہ کے بعد سکون ہو۔ ایک مثال اسی الف لام میم کی دوسری میم ہے، کون سی میم ہے؟ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، پھر میں پڑھ کے بتاتا ہوں، پہلی میم پر اشارہ کروں گا، دوسری میم پر بھی اشارہ کروں گا، الف لام میم، یہ مخفف، بات سمجھ آ گئی؟ اور اس کے علاوہ باقی مثالیں جیسے قاف، بولے نون، جی یہ باقی اس کے علاوہ مقطعات۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے مد لازم نہیں، مد لازم حروف 3 حرفی مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون، 3 حرفی مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو، جیسے عین مریم اور عین شورا، کاف ہا یا عین صاد، بولیں تو یہ مد لازم نہیں ہے۔ 5 قسم میں آگے مد لازم نہیں، بس مختصر خلاصہ ان کی مقداروں کے حوالے سے مد متصل اور مد منفصل، ان میں توسط ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ان دونوں کی مقدار برابر ہے، چھوٹی بڑی ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ بعض منفصل کو جب مد کرتے ہیں تو پھر چھوٹی مد کر جاتے ہیں، متصل ہوتی ہے تو اس کو لمبا کر جاتے ہیں، جب مد کرنی ہوگی تو دونوں کو برابر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بات یہ سمجھنی ہے۔ اور مد لازم اس کے اندر طول ہی ہے،
اس کے اندر کیا ہے؟ مختصر سا خلاصہ ساری مدوں کی قسموں کو سمجھ آ گیا۔ مد متصل منفصل میں کیا ہے؟ توسط ہے، اور مد لازم میں طول ہے ساری۔ اس طریقے سے ہم سب پڑھیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر البتہ یہ عرض کرنا تھا جی، یہ جو ہم نے پڑھی ہیں مد متصل اور منفصل، اس کی مثالیں تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے جا تختی نمبر 9 کے اندر، ٹھیک ہے۔ ابھی اس گزشتہ تختی ساکن والی میں انا اعطینا فی احسن، یہ مثالیں مد منفصل کی پڑھ چکے ہیں۔ مد عارض وقفی، مد عارض میم، اس کی بھی تختی نمبر 9 کے اندر ساری مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں اور اجرا بھی کر چکے ہیں، بات سمجھیں۔ اب اس کے علاوہ ہم نے جو مد لازم کی قسمیں پڑھی ہیں، ان کا میں آپ کو تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو آئندہ یاد رہے۔ تختی نمبر 3 کے اندر یہ قسمیں باقی ہیں۔ تختی نمبر 3 ہے، اس کے اندر یہ الف لام میم، یہ جو پہلا حرف ہے، اس کے اندر دیکھیں پہلی میم حرف مثقل، دوسری میم حرف مخفف، اسی طریقے سے یہ ساری چلتے ہیں۔ اس کے اندر بھی یہی دونوں آ گئے، صاد حرف مخفف، اور اسی طرح عین مریم اور عین شورا، یہ جو دو عینیں آ گئی ہیں یہ مد لازم لین۔ تو مد لازم لین، مد لازم حرف مثقل، یہ بھی حرف مثقل ہے، یہ بھی حرف مثقل ہے، اور اس کے علاوہ مد لازم حرف مخفف ہے باقی، ٹھیک ہے جی۔ تو مد لازم لین، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، 3 ہو گئے یہاں پر۔ اس کے علاوہ مد لازم قلبی مخفف، وہ بھی ہم ساکن تختی کے آخر میں آنا وہاں پر پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح مد لازم قلبی مثقل، مد لازم، یہ اس کی ساری مثالیں ہیں۔ چند مثالیں جا، یہ جا، ان 2 کے علاوہ باقی ساری مثالیں کس کی ہیں؟ مد لازم کلمی مثقل کی۔ اس کا ہجر کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ آخری بات، واد زبر، بولیں الف مد، لام ترتیب کیا ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پہلے 5 حرفوں کے نام لینے ہیں، حرکات کے ساتھ کتنی چیزوں کے نام لینے ہیں؟ 5 چیزوں کے نام لینے ہیں، پھر اس کو ملانا ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، دال زبر، الف مد، با، دال، تو 5 چیزوں کے نام لیے، پھر ان کو ملا، با زبر با، دا با، آدو زیتن، دا بتن، جی۔ باقی اسی طریقے سے یہ حرف ذرا بعض دوستوں کو پریشان کرتا ہے، اس کا سماعت فرما لیں۔ حمزہ زبر آ، تا پیٹو، اتو، ہا زبر الف مد، ہا کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر مد ہے، آگے جیم، ہا زبر الف مد جیم،
زبر مد فا صوف والصوف فا کھڑی زبر فا والصوف فا تا زیر تی والصوفاتی تو یہ شد کا خاص کار رکھنا. مثلا جیسے پڑھتے ہیں حاجہ کا شد بیٹھا رہا ہو، ٹھیک ہے. والن شد پر تو یہ خاص طور پر اس پر